اسلامیات یہ ہے آپ نماز روزہ ہر زکوٰۃ کی بالکل بات کرتے رہیں، بالکل. اور اسلام یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ فیملی، چلڈرن، پیرنٹنگ، نیبرز، یور ایکٹیویزم، ہر وقت غم ہے، پریشانی ہمیں کیا، اللہ کے نبی کو بھی ہے، صحابہ کو بھی ہے، تو ہم کون سے جو ہے غم پریشانی سے بچ جائیں. اصل بات تو یہ ہے کہ غم پریشانی پہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اصل میں اس لیے محبت کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے لیے کیریکٹر وائز انسپریشن تھے، بالکل آپ صادق اور امین تھے. تو کوئی شخص جس کو آپ مینٹور بنانا چاہتے ہو یا ریلیجسلی جس کو آپ کے عالم ہے، وہ فقہ الواقع کو بھی سمجھتا ہو، اس کو دنیا کے حالات وغیرہ کا بھی پتہ ہو، معاملات کا پتہ ہو، دنیا میں کیا چینجز آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، تاکہ وہ آپ کو حالات اور واقعات کے مطابق آپ کو کوئی مشورہ دے. اس وقت ریلیجس او سی ڈی اتنے ہائی نمبر پہ آ گئی ہے کہ کتنے لوگ بارے پتہ چل رہا ہے کوئی ریلیجس او سی ڈی ہے، ان کو بھی فکر ہوتی ہے ہمارا وضو نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان، اور میں حبل اللہ کے اس فیسینیٹنگ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ کیا ایک مسلمان رہتے ہوئے ہم دنیا میں ایمبیشیس ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمیں صرف ایک پرٹیکولر سائڈ پر رہ کر چلنا ہے، یا ہم دونوں معاملات کو ساتھ میں لے کر چل سکتے ہیں. اس اسپیشل گفتگو میں آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہیں، اور وہ کسی تعارف کے ویسے تو محتاج نہیں، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اذان انسٹیٹیوٹ کے ماشاءاللہ سی ای او اور لیڈ انسٹرکٹر اور ایک بہت زبردست ریسرچر، ڈیبیٹر اور انٹلیکچوئل شخصیت ہیں شیخ کاشف نسیم دلخوشہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. آپ سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ایمبیشیس ہونا چاہیے، پرعزم ہونا چاہیے، تو کیا یہ تصور اینٹی اسلامک تو نہیں ہے کہ اگر ہم صرف دنیاوی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کچھ؟ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ چلیے بسم اللہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے دعوت دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واعتصموا بحبل اللہ والا بنا دے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں. آمین. اچھا، سوال آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا ہم پرعزم رہ سکتے ہیں، کیا اسلام ہم سے کہتا ہے کہ ہم پرعزم رہیں. تو دیکھیے، اسلام کا ایک مسلمان کے لیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے اہم اس دنیا کے اندر جو اس کا مشن ہے، یا اس کے لیے جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جس کے لیے وہ ساری زندگی کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نیکیاں کر کر کے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اس کے بعد کیا ملے گا؟ جنت. تو جنت دیکھی تو کسی نے نہیں. بالکل. لیکن یہ ویژن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دیکھو عزم بناؤ جنت کا. پوری زندگی اس عزم کے پیچھے ہیں ہم، اور خالی جنت نہیں، پھر جنت الفردوس کا بناؤ. بالکل. اور پھر جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں قرآن کریم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں، پھر جنت کا حال بیان کیا. آپ وہاں گئے، آپ نے چیزیں جو دیکھی اپنی امت کے لیے بیان کی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ بس جو سامنے ہے وہ کرو، بھول جاؤ، بس دیکھا جائے گا، بھائی کل کس کو پتا، موت تو کبھی بھی آ جائے گی، بلکہ نہیں، جنت کو ویژن کرو. اور ہم ویسے ایمان میں شاید کمزور بھی اسی لیے ہیں کہ ہم اتنا واقعی شیلو تھنکر ہو گئے ہیں، اور بس تھوڑی دیر آگے کا ہی سوچتے ہیں کہ ہم جنت کا سوچتے ہی نہیں ہیں. صحابہ جنت کا کوئی انویژن کرتے تھے، جنت کے بارے میں سوال کرتے. صحابی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو کلٹیویشن کا شوق ہے کہ جنت میں مجھے کلٹیویشن کا موقع ملے گا. سبحان اللہ. تو وہ جنت کے بارے میں سوچ رہا تھا، ان کی امیجینیشنز میں وہ امیجینیشنز تھیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی تھوڑی زندگی، یہاں تو ہر وقت غم ہے، پریشانی ہمیں کیا، اللہ کے نبی کو بھی ہے، صحابہ کو بھی ہے، تو ہم کون سے جو ہے غم پریشانی سے بچ جائیں. اصل بات تو یہ ہے کہ غم پریشانی پہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، اور پھر کس طریقے سے اس جنت کو ہم حاصل کر لیں. تو وہ اس کو انویژن کرتے تھے، سوچتے تھے، خواہش کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. صحابہ کا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لڑنے چلا جاؤں تو کیا میں جنت پالوں گا؟ اور وہ کھجور کھاتے کھاتے چھوڑی اس نے اور لڑنے چلا گیا. ایک آدمی کی، صحابی کی شادی ہوئی اور اعلان ہو گیا جنگ کا، جہاد کا، وہ غسل کے بغیر چلا گیا، اور پھر فرشتوں نے آ کے غسل دیا غسیل الملائکہ. جنت کی خواہش، جنت کی سوچ، یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز دے رہے ہیں کہ بھائی عزم، ویژن بناؤ اپنا. بالکل زبردست آپ نے ماشاء اللہ یہ بات کی.
تو اگر ہم اسی کو اگر ہم لے کر آگے دیکھیں کہ ہم اس سے دیکھیں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایمبیشیس تھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یعنی جو ایمبیشن جو ان کا تھا وہی لوگوں میں آگے ٹرانسفر ہوا. اگر ہم اس ایمبیشیس لائف کو آج کی جو ہماری جو ہسل کلچر ہے، جو ہمارا افراتفری کا ہر طرف، اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ایک عام جو مسلمان ہے اس کے لیے، جیسا آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ جو آخرہ ہے، جنت کو ٹارگٹ، تو جو افراتفری کی لائف ایک عام بندہ جو یہاں پہ رہ رہا ہے وہ آپ کے خیال میں کیسے، رول ماڈل تو ہمارے لیے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو ہم اس کی کیا اسٹریٹجی کیا اپنائی جائے کہ ہم ویسی ایمبیشیس لائف گزاریں یہاں کی افراتفری کے ماحول میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا اڈیپٹیبل بنایا ہے اور بڑا ریزیلینٹ ہے وہ. ہم، مجھے نہیں معلوم، میری زندگی کے کئی فیزز ہیں. کبھی میں کسی طرح تھا، پھر میں اچھا ہو گیا، پھر میں کہیں بھٹک گیا، پھر میں اچھا ہو گیا. تو جس طرح کے دوستوں میں رہا، جس طرح کے ماحول میں گیا، میری پرائرٹیز اور میری پسند ناپسند بھی وہ بن گئی اور میں اس ڈائریکشن میں چلتا چلا گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی وجہ سے مجھے سوئچ کر دیا کہیں اور، تو پھر میں نے اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں بڑا ریزیلینٹ بنایا ہے. اگر آپ واقعی جو بھی زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیں. بالکل. ان لوگوں کو دیکھنا، ان لوگوں کو پڑھنا، ان لوگوں کو سننا، ان لوگوں کی کمپینین شپ لینا، آپ کے لیے وہ چیزیں بار بار آپ کے ذہن میں آئیں گی. وہ آپ کا لائف مشن، گول، آبجیکٹو سب بن جائے گا اور آپ اس سے بس چلنے لگیں گے. لیکن اگر آپ دنیا والوں کے پیچھے جائیں گے اور ہر وقت دنیا کی فکر کرتے رہیں گے کہ یار گھڑی، موبائل، ہیئر اسٹائل، کپڑے، فریگرنسز، یہ ساری چیزیں، تو بس ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ بھی، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے. ایسے وہ لمیٹلیس خواہشات بس آپ اسی میں لگے رہیں گے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اس ہسل بسل لائف سے نکال کر ایک پرپز ڈریون لائف کی طرف لے کر آنا ہے، تو آپ کو پرپز ڈریون لوگوں کی طرف جانا پڑے گا. اور پھر جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کو لگے گا یار میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. دیکھو یہ کیا کیا کام کر رہا ہے، کیا کیا کام کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، سب کے پاس وہی 24 گھنٹے. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالباری خان جنہوں نے انڈس ہاسپٹل بنایا، پورے پاکستان میں اتنے سارے ہاسپٹلز ہو گئے ہیں، وہ ان کے پاس 48 گھنٹے ہو یا ان کے پاس 4 ہاتھ ہوں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. یا ان کے بیوی بچے نہ ہوں، یا وہ بیمار نہ ہوتے ہوں، یا ان کو نیند نہ، سب وہی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ویژن بنایا، اس کے پیچھے اپنے ٹائم کو، اپنے ایفرٹس کو لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا. تو ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس ہسل بسل لائف سے نکال کر اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں گے. اور اگر ہسل بسل ہے بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ ہسل اور بسل آپ کو اس ویژن کی طرف لے جا رہی ہو تو الحمدللہ. ہاں ابھی جیسے ماشاءاللہ آپ کا ایک وسیع نیٹ ورک بھی ہے ماشاءاللہ، اور آپ ایونٹس بھی آرگنائز کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں. اور پھر ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ہم نے اس طرف جانا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہم جڑیں. انوائرمنٹ ایک ہماری ایسی ہوئی انوائرمنٹ میں ہمیں بڑا پازیٹیو. تو اگر میں یہ جاننا چاہوں، اور خاص طور پہ ہمارے ناظرین، کہ آپ کا وہ کیا عزم تھا جو آپ کو اس طرف لے کر آیا کہ آپ نے، کیونکہ ماشاءاللہ ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا، اور وہ جو آپ کا عزم تھا، اور اس میں وہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ایک تو عزم کیا تھا، اور پھر آپ کیسے آپ نے وہ جو نیٹ ورکنگ کی، یا ایک عام جو مسلمان ہے وہ اگر ایمبیشیس ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، تو ہاؤ کین دیٹ پرٹیکولر مسلم گنا ٹیک ایگزامپل آف شیخ کاشف صاحب کہ وہ کیسے انہوں نے ایک پرعزم طریقے سے سارا مینیج کیا؟ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ جزائے خیر دے. میں نہیں سمجھتا میں اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے فالو کر رہے ہوں یا کچھ طرح کر رہے ہوں. لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی طرف میرے لیے راستہ کھولا اور روشنی مجھے نظر آنے لگی، تو ایک چیز میں بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا. وہ یہ تھی کہ کہیں بھی مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ جو جمعے کا خطبہ میں اٹینڈ کر رہا ہوں، جو لیکچرز میں سن رہا ہوں، وہ میری لائف کے متعلق ہو. آج بھی ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں، ڈاکٹر بلال فلپس کے ساتھ ایک پینل ڈسکشن تھا، تو وہاں بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا جی اب ہمیں نا، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا دینی طبقے کا یا ہمارے خطبات کا یا دروس کا یا لیکچرز کا جتنا فوکس ہے نا، وہ اسلامیات پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اسلامیات یہ ہے آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کرتے رہیں. بالکل. اور اسلام یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ فیملی، چلڈرن، پیرنٹنگ، نیبرز، یور ایکٹیویزم، یور ٹائم مینجمنٹ، یور ویژن، یور فیوچر گولز، ان کی بات کرتے ہو. تو ہم اب سے اسلامیات کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ میں بہت ڈسکنیکٹ فیل کرتا تھا. آلدو
یہ خواہش تھی کہ میں دین کی طرف آؤں, دینی لوگوں کے ساتھ رہوں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کسی طرح میرا انٹریکشن کرایا اور میں نے کچھ لیکچر سنے. المغرب کے المغرب انسٹیٹیوٹ ہے ایک ویسٹ میں, جو اسٹارٹ ہوا امریکہ سے اور اب دنیا کے 30-40 ملکوں میں وہ کام کرتا ہے. تو اس کے جو فاؤنڈر تھے شیخ محمد شریف رحمہ اللہ, ان کا انتقال ہو گیا, سڈن ڈیتھ ہو گئی ان کی مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے دبئی میں. تو میں نے ان کے لیکچر جب سنے تو مجھے ایسا لگا کہ بھئی یہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو ایکچولی میرے متعلق ہے. یعنی وہ لائف ایگزامپلز, وہ سینیریوز, وہ چیلنجز, اور پیور قرآن اینڈ حدیث. سبحان اللہ. تو پھر ساتھ ساتھ ڈاکٹر سار احمد صاحب, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ, ان لوگوں کو بھی سننے کا موقع ملا. تو پھر یہ لگا کہ باقی قرآن ایک زندہ کتاب ہے. بے شک بے شک. قرآن کو ایسی کتاب نہیں کہ بس پڑھو اور گھر میں بند کر کے باہر چلے جاؤ, پھر کچھ اور جو چاہے کرو. جو ہم نے بنایا ہوا ہے گھر میں لحاف میں رکھ کے ٹاپ شیلف پر رکھ دیا. میں کہتا ہوں اکثر جگہ پہ ہم ارطغرل بن گئے ایز اے نیشن, ایکسپرٹ ہو گئے, ماسٹر ہو گئے اس میں ہم. ارطغرل کا معنی یہ ہے کہ وہی جو ہیرو ہے جو ارطغرل بن کے اس ڈرامے میں آیا ہوا ہے, وہ آپ ادھر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا مجاہد, اسلام کے لیے جان دینے والا, پتہ نہیں راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرنے والا, پورا دن قیام کرنے والا, اور جیسے وہ کہتے تھے نا فرسانن بالنہار و رہبانن باللیل, دن میں جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں اور رات میں وہ اللہ کے آگے قیام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ارطغرل ہے. اسی ارطغرل کی آپ پرسنل لائف اور فیس بک اور انسٹاگرام اٹھا لیں تو آپ کہیں گے, وہ جنید اکرم ہے نا, وہ کہتا تھا جو چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں نا پاکستان میں ہٹ ہو گئی ہے, سمجھ لیں جس چیز کے نام پر چپس اور چپل آ گئے وہ ہٹ ہو گئی. تو لوگوں نے کئی سال پہلے اس نے بنایا تھا ہم نے کہ بھئی لوگوں نے وہ جو ارطغرل کی ہیروئن ہے, مجھے نام نہیں پتا اس کا, لیکن میں اس نے دکھایا کہ بھئی اس کے پیج پہ جب اس نے اپنی نارمل لائف کی پکچر جو انسٹا اور ان چیزوں پہ ڈالی نا, تو لوگ نہیں دیکھو بری بات, آپ اچھی مسلمان ہیں, ان کو خلیفہ کی وائف سمجھ رہے تھے آپ کو. اب ہم کیا ہیں, ایک ہمارا اسلامک بالکل فیس ہے, ہم جناب لیکچر بھی دے رہے ہوں گے, ہم جناب بڑے نیک مسلمان بنے ہوں گے, عبایا بھی پہنے ہوں گے, داڑھی بھی ہوگی, یہ سارے کام کریں گے. لیکن جب ہماری ریئل لائف کا سوال آئے گا نا, جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کسی کے بارے میں یا کسی ایشو کے بارے میں, آپ نے ذکر کیا, نام نہیں لیا تھا آپ نے, آپ نے کہا کہ بھئی اس حلیے کا آدمی, اس کیلیبر کا آدمی, جب وہ کا مرحلہ آیا تو وہ ایک ایسا کام کرنے لگا ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ کر سکتا ہے. تو جب ریئل لائف آئی نا, وہاں ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری اسلامک ویلیوز کیا ہیں, اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں, آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے. نہیں بھائی, یہ ہمارا کاروبار ہے, یہ میری پرسنل لائف ہے, یہ میری بیوی ہے, اس کے ساتھ تو میں وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا شوہر ہے, اس کو میں جو چاہے کر دوں گی, میں بولوں گی, جواب دوں گی, میں یہ فکر نہیں کروں گی کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ بھئی جہنم میں عورت کی اکثریت اس لیے ہوگی کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوں گی, اور مرد جو ہیں, مردوں کو کہا گیا تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جو بہت خوبصورت ہے, مالدار ہے, بڑی باتیں کرتا ہے, بہترین وہ اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. میں تم سب سے زیادہ گھر والوں, ہم ارطغرل بن گئے, ہمارا اسلامک, اور ماسٹر بھی ہو گئے اس میں, خالی بن نہیں گئے کہ کہیں چوک کھا جائے, اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ بندہ پکڑ نہیں سکتا اگر اس نے ہمارے گھر میں یا ہماری ریئل لائف کو نہ چیک کیا ہو. پتہ نہیں نبی رسول اور معصوم من الخطا سمجھنے لگتا ہے ہمیں, ورنہ اللہ نے فرمایا برا حال ہے بہت زیادہ. تو یہ آپ کے خیال میں کہ اس کا مطلب ہمارے جو مسلمان طبقے, میجورٹی, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں نہیں پتا مذہب کیا اور دین کیا ہے. آپ کے خیال میں کیا ایسی بات ہے کہ ان کو مذہب اور دین کا فرق ہی نہیں پتا میجورٹی لوگوں کو, اس لیے وہ بس وہ جو عقائد ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا عبادات وہی کرتے جا رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں لے کر آتے. تو آپ کے خیال میں کیا ہماری عوام ایسی ہے جو مذہب اور دین کا فرق ہی نہیں جانتی؟ جی بالکل ایسی ہے, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اولین ذمہ داری دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے ممبر و محراب دیے ہیں, ان کی بھی اکثریت صرف اسلامیات پہ بات کرتی ہے, اسلام پہ بات نہیں کرتی. جب آپ تربیت نہیں کریں گے, جب آپ ممبر سے بات نہیں بتائیں گے, یعنی میں آپ کو بتاؤں, آج سے کئی سال پہلے ایک جگہ مجھے کہا گیا آپ نے یہاں درس دینا ہے, اور جب میں درس دینے گیا تو میرا درس کہا گیا کہ آپ کا درس کینسل ہو گیا. تو ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں, صفائی کا خیال رکھو, کچرا نہ پھینکو, ٹریفک سگنل نہ توڑو. ایک جگہ میں مسجد میں جہاں میں خطبہ پڑھاتا ہوں تو میں نے وہاں پہ ایک سیریز چلائی کہ اسلام مطلب پوری سمجھ لیں کہ فقہ آف میرج پڑھایا, اور وہاں سے شروع کیا کہ اگر تو اسلام شادی کے بارے میں کیا کہتا ہے, اگر پھر ایک جمعہ پڑھایا اسلام میں لو
کا کیا مقام ہے, محبت ہو جائے اچھا، کسی سے زبردست، تو اسلام اس کے بارے میں کیا بالکل۔ کہتا ہے, پھر اگر لڑکا لڑکی کو پسند کرنا تو کیا کرائٹیریا ہے, پھر نکاح کا طریقہ, پھر شوہر بیوی کے حقوق, پھر جناب طلاق ہو جائے تو کیا طریقہ کار ہے اگر اس نوبت پہنچ جائے. تو 6-8 جمعوں کی سیریز تھی. تو ایک آدمی مسجد جامعہ کے پاس آیا, کہنے لگا یار ہمارا دماغ خراب ہو گیا بھائی, اچھا، یار یہ گھر پہ بھی اس کی بات سنو, یہاں بھی اس کی باتیں سنو. وہ بھائی ان کو بولو یار کوئی جمعہ پڑھائیں, کوئی جمعہ پڑھائیں, کوئی یہ کیا ہے. یعنی لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے, وہ اس کو دین ہی نہیں سمجھ رہے کہ بھائی یہ زندگی کا حصہ ہے. ہاں بالکل. اور اگر آپ قرآن کریم اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے آلموسٹ 1/3 آف دا قرآن از اباؤٹ فیملی. بالکل. کہیں وراثت کے مسائل ہیں, کہیں نکاح کے اوپر آیات ہیں, کہیں عدت کے اوپر آیات ہیں, کہیں جناب ماں اور بیٹے کا ذکر ہے, کہیں باپ اور بیٹے کا یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ان کی والدہ, یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء, یہ سب کیا ہے, لوط علیہ السلام, ان کی بیوی, نوح علیہ السلام, ان کے بیٹے سے ڈائلاگ, یہ سب کیا ہے. سارا آپ کو گھر کا معاملہ چل رہا ہے. بالکل فیملی. اتنی تفصیل سے تو قرآن میں عبادات نہیں بتائی گئی. یعنی پورا قرآن اٹھا لیں, جو ہم منکر حدیث والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو 4 رکعت فرض کیسے پڑھتے ہیں ظہر کے, ایسی یہ بھی نہیں بتایا قرآن نے کہ 4 رکعت ہے فرض, 1 رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے, یہ بھی نہیں بتایا قرآن نے. یعنی نماز قائم کرو. لیکن فیملی کی اتنی تفصیل, وراثت کی اتنی, پورا انہیریٹنس لا قرآن کریم سورۃ النساء کے اندر موجود ہے, کیونکہ انہیریٹنس ایسا معاملہ ہے جس پہ آ کے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہمارے یہاں قتل ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو کلیئر کٹ ایکسپلین کیا ہے کہ پورا قرآن کے اندر موجود ہے. کیوں؟ فیملی ڈیپینڈس. اگر فیملی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو پھر معاشرہ کیسے اسٹرانگ ہوگا, امہ کیسے اسٹرانگ ہوگی. بالکل ایسے. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا, اسی وجہ سے جب فیملی لائف ہمارے لیے ہمیں نہیں پتہ لگتا تو ہمارے لیے پتہ نہیں کہ یار کون سا کام امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی ہم وہ بات آپ نے بھی کی کہ تم سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, ہم نہیں بات کر رہے تھے, تو ہم بیلنس نہیں کر پاتے باہر کو. ہمارے یہاں اصل وصل لائف کی بھی بات کی, 18 گھنٹے جاب کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وی آر دا بریڈ ارنرز, وہ بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دین کو بھی دیکھنا ہے, تو ہم وہ کیا چیز مین جو چیز اگر ایک اسٹریٹجی اپنائیں کہ یار وہ دین کو بھی ٹائم دے سکے, اپنی فیملی کو بھی دے سکے, اور اگر وہ 18, کیونکہ آج کا جو ہمارا اکنامک سسٹم چل رہا ہے, فائنینشیل سچویشن ہے, وی نیڈ ٹو ورک الاٹ, فیملی کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کون سی مین چیز اگر ہم سمجھیں جو بہت ضروری ہے جس کے ساتھ ہم اس چیزیں بیلنس کر سکیں, اگر کیونکہ بیلنس کے بغیر تو مناسب نہیں ہوگا. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو ایک مسکنسیپشن میں صحیح کر دوں, اور وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ جتنی آسانیاں پاکستان میں ہمارے پاس ہیں نا, شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں. آپ امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, آپ کے دوست دار ہوں گے, پورا گھر کام کرتا ہے, میاں بھی کام کرتا ہے, بیوی بھی کام کرتی ہے, بچے بھی کام کرتے ہیں, پھر بھی مارگیجز اور ان چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. ساری عمر گزر جاتی قرضوں میں. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ایک بریڈ ارنر بھی ہونا تو سب کا کام چلتا ہے. بیوی گھر پہ بچے دیکھتی ہے, کھانا پکاتی ہے, تھوڑا سا تنگ کر لیتی ہے کبھی کبھار, بچے اپنا بھاگ دوڑ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, باقی سب اللہ کا شکر ہے. تو ہمارے یہاں بہت برکت ہے. تو اس لیے بات بھی بول رہا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جا کے وہ بڑے مزے سے روز چل کریں گے اور پارٹیوں میں جائیں گے اور بارز میں جائیں گے اور کلبز میں جائیں گے, بھائی ایسا کچھ نہیں. ایسے بہت برا حال ہوتا ہے. انہیں کی درختوں پہ پیسے پڑے اور آپ نے بوری بھر, کچھ وہاں نوکریاں نہیں ہیں, وہاں لوگ روڈوں پہ سو رہے ہیں, گٹر بہ رہے ہیں, سب ہو رہا ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اور بعض اوقات انسان کی لائف میں بھی ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں. میرے لیے ورک لوڈ کسی بھی وجہ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا, ہر کسی کو اس کے سرکمسٹانسز پہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور اسی پہ ایویلیویٹ کرتے ہیں. میرا اور آپ کا کرائٹیریا سیم نہیں ہے. ہم دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نا ڈفرینٹ اسیسمنٹ لیولز ہوں گے. میرے جو بھی ریسورسز ہیں اور میرے جو بھی لائف چیلنج ہیں, اللہ ان کے پرسپیکٹیو سے مجھے میرا حساب کریں گے, مجھے اکاؤنٹیبل کریں گے. آپ کا ڈفرینٹ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی کی کسی ایسے فیز میں ہو جہاں آپ کو 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے اور آپ کے کام میں وقت میں برکت ہو جائے اور آپ آرام سے 12 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی جاب کرنے لگیں. لیکن ساری چیزوں میں بس یہ خیال رکھیں کہ آپ نے جو بھی بیسٹ پاسبل اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکتے ہیں وہ گزاریے, ان کی لائف میں انوالو ہوئیے, ان سے باتیں کیجیے, ان کو خوش کیجیے. یہ آپ کر لیں گے نا تو آپ دیکھیں گے
کہ ایک جھوپڑی میں رہنے والی عورت بھی اپنے شوہر سے خوش رہتی ہے اور ایک محل میں رہنے والی عورت بھی اپنے شوہر سے طلاق لینے کے چکر میں لگی رہتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ برکت اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا برکت کا، یہ ایسا کانسیپٹ ہے جس کو نہ کہیں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، مطلب کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ ایک احساس ہے بالکل کہ برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے زیادہ ہوں، برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال بہت ہو، برکت یہ ہے آپ رات کو سکون کی نیند سو جائیں، برکت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں محبت ہو، برکت یہ ہے کہ آپ پریشانیوں میں کم سے کم ہوں، برکت یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح اپنے جو بھی حالات ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. یہ ایک احساس ہے، یہ کوئی ایسی مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، گیج کر سکتے ہو، کچھ نہیں ہو سکتا. تو بہت غریب آدمی کے گھر میں بہت برکت ہو سکتی ہے اور بہت امیر آدمی کے گھر بھی برکت سے بالکل خالی ہو سکتا ہے. سر اس کی اپنے نفس پہ ڈیپینڈ کرے وہ کیا اس پہ سیٹسفیکشن یہ وہ اس کو. تو ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. صحیح بات ہے، جو 18 گھنٹے کام کرے اس لیے کرتا ہے کہ بھائی میں اپنے گھر والوں کو ایک اچھا پروویژن پرووائڈ کر سکوں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں، اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے، کوئی ضرورت آ جائے تو ان کی ضرورت پوری کر سکوں، تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بس وہ ورکہولک ہے، اس کو شوق ہے بس وہ کمائے جائے، لگے جائے، گدھوں کی طرح زندگی گزار دے، تو یہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز کی کاسٹ پہ کیا کر رہا ہوں. بالکل ایسے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا میں ایک واقعہ کہیں سن رہا تھا، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی تو نہیں ہے. ان سے کہا کسی نے کہ آپ مرنے والے ہیں یا آپ زندگی حصے پر ہیں تو آپ نے بچوں کے لیے وہ مال تو چھوڑ، مال نہیں ہے آپ کے بچوں کے لیے، مال نہیں چھوڑ کے جائیں گے کچھ. انہوں نے کہا دیکھو اگر تو میرے بچے برے ہوئے تو میں نہیں چاہتا کہ میرا مال اس برائی میں ان کا مددگار بن جائے. سبحان اللہ. اور اگر میرے بچے اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے دے گا، ان کی ضرورت پوری کر دے گا. تو تم اس کی فکر نہ کرو. تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو شوق ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا یا مال کمانے کا یا مال کی محبت کا، ایک مزہ لگ جاتا ہے اس کو، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے کس کاسٹ پہ میں کام کر رہا ہوں. فیملی کی کاسٹ پہ کر رہا ہوں، جبکہ اللہ کا شکر ہے میں ایک ڈیسنٹ سفیشینٹ لائف گزار رہا ہوں. بالکل. تو یہ ہمیں ضرور ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مجبور ہے، پریشان ہے، اس کے اینڈز میٹ نہیں ہو رہا تو ظاہری بات ہے اس کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ وہ پرسن ٹو پرسن ویری، کیس ٹو کیس ویری چیزیں کرتی ہیں اور اس میں پتہ لگتا ہے وہ خود ایویلویٹ کر سکتا ہے. اب جب ہم یہ بات اس میں سمجھیں کہ آپ کے خیال میں کون سے سمٹمز، اگر ہم جیسے ہم ڈائگنوز کرنا چاہیں پرابلم کو، سمٹمز کون سے ہیں کہ جب ایک شخص کو لگے، یعنی وہ اپنا اگر سیلف انالیسس کرنا چاہے کہ یار میں اپنی ایمبیشنس کے پیچھے بہت چلا گیا ہوں، میں دین سے دور تو نہیں ہو رہا، یعنی اس کی خواہش ہے کہ میں دین کے ساتھ جڑا رہوں، آخرہ سینٹرک ماڈل لے کر چلوں، لیکن کوئی ایسے سمٹمز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو وہ دیکھ لینے چاہیے کہ یار یہ ریڈ ایریاز ہیں، ریڈ فلیگز ہیں کہ یہ اگر نمودار ہوا نا اس کا مطلب ہے میں بہت زیادہ ایمبیشن کے پیچھے چل پڑا ہوں اور میں دین کو مطلب. بہت آسان ہے آپ کا دین. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک مسلمان کے لیے. نمبر 1 اس کا اہل علم سے تعلق ہو، یا تو وہ عالم ہو یا طالب علم ہو یا اہل علم سے محبت تعلق رکھنے والا. سبحان اللہ. بالکل. ان تینوں سچویشن میں وہ اس کو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ اس کے ریڈ فلیگس کیا ہیں، کیا وہ ریڈ فلیگس اس نے کراس تو نہیں کر لیے یا ریڈ فلیگس کے قریب تو نہیں ہے. صحیح. یہ ہمارے ریڈ فلیگس ہمارا دین ہے اور وہ انوائرمنٹ سے اس کو پتہ لگتا رہے گا. انوائرمنٹ سے نہیں، جب وہ لوگوں کے ساتھ ہوگا تو جو اچھے لوگ ہوں گے دینی انوائرمنٹ ان کو خود بتائیں گے بھائی تم جو کر رہے ہو صحیح نہیں ہے. وہ ظاہری بات ہے آپ مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے، بالکل اپنے قریبی لوگوں سے. تو اگر وہ آپ کے قریب ہوں گے تو آپ ان سے مشورہ کرتے رہیں گے میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا، میں یہ فیس کر رہا ہوں، میں یہ فیل کر رہا ہوں، میرے سامنے پرابلم آ رہی ہے، کیا کریں بتاؤ. اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا. اور دین کو آپ پڑھیں، دین کو اتنا سیکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ حرام حلال کیا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. یہ چیزیں ایک مسلمان کے ذہن اور سامنے ہونی چاہیے. وہ اس کے ریڈ فلیگس ہیں. اس سے اس کو یہ آئیڈیا چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اسی طرح ہی نا جیسے ابھی آپ نے کہا نا ماشاء اللہ وہ جو انوائرمنٹ ہے، دینی انوائرمنٹ، وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں توبہ آپ کی قبول ہو دین کی طرف تو آپ اپنے سجدے لمبے کر دیں اور جو نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. لیکن اب ایک اور سچویشن ہے، ہماری جو ینگ عوام ہے ان کو آپ دیکھتے ہیں آج کل وہ کسی کو بھی نہ، یعنی کوئی بھی شخص کہتے ہیں اچھا یار یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، کیونکہ جب سے ڈیجیٹل میڈیا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ فلورش کیا ہے. تو ایک جو صحیح عالم ہے یا عالم دین ہے جو کہ اس کو ایک گائیڈنس دے سکتا ہے، ایجوکیٹ کر سکتا ہے،
وہ کوئی کیا خصوصیات آپ کے خیال میں ہیں کہ ایک عام مسلمان جو بیچارہ اتنا دین کے بارے میں نہیں جانتا, ہی نیڈز اے مینٹور, اے ریلیجس مینٹور, وہ جو ریلیجس مینٹور اس نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ اس کی دینی ایمبیشنز بھی پوری ہوں اور دنیاوی بھی, تو وہ کون سی خصوصیات اس کو کیا دیکھنی چاہیے اسپیسیفک کسی کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں؟ دیکھیں مینٹور بھی نا انسان ڈفرینٹ لے سکتا ہے, اور ہر فیلڈ کے مینٹورز ہوتے ہیں. آپ کے ریلیجن کے لیے مینٹور الگ ہو سکتا ہے, پروفیشنل الگ ہو سکتا ہے. جی. تو جس چیز کا بھی آپ مینٹور لے رہے ہیں وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہو, اور اس فیلڈ کے لوگ اس کو ایکسپرٹ مانتے ہو. ہاں یہ وہ بالکل, کیونکہ آج آپ معلوم ہے یہ انفلوئنسرز کا دور ہے, ولاگرز کا دور ہے. عجیب عجیب قسم کے لوگ, نہ ان کی کوئی کوالیفیکیشن ہے, نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب علماء کے بارے میں آپ پڑھیں گے نا, کبھی بھی آپ کسی عالم کی بایوگرافی پڑھیں گے یا اس کا تعارف پڑھیں گے, عام طور پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس کے استادوں کا بھی بتایا جاتا ہے اور اس کے شاگردوں کا بھی بتایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ اس کے استاد تھے اور کون لوگ اسے شاگرد بن کے نکلے آگے. پوری ریلیونٹ چین پتہ لگ اب جاتا میں ہے. نام نہیں لے رہا, لیکن ہمارے ملک میں 2 اسپیکر ہیں جو انتہائی بدتمیز ہیں اور بہت بڑی فالوورشپ ہے ان کے پاس, کیونکہ وہ جس طرح بات کرتے ہیں وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کو وہی آتی ہے. حتمی جی بس فیصلہ میں بتاؤں گا آپ کو, یہ بات کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. بھائی کوئی کیوں نہیں بتائے گا؟ اچھا جو عالم ہوگا نا وہ اس طرح کے جملے بولتے ہو ہمیشہ ڈرے گا اللہ سے. میں بتاؤں گا آپ کو, سب جھوٹ بولتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کلیمز ایک عالم اللہ سے ڈرنے والا نہیں کرتا. ایک بات ویسے ہی میں آپ کو اور 1-2 ٹپس دے دیتا ہوں جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی. اسلام کی جو سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ آپ کا ادب اور اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے, لیکن لوگ ان کے زمانے کے لوگ اس لیے ان سے محبت نہیں کرتے تھے کہ وہ صرف نبی ہیں. وہ لیڈر بھی تھے لیکن صرف اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ وہ لیڈر ہے. وہ بہادر بھی تھے لیکن اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ وہ بہادر ہیں. اسی طرح اور صفات آپ لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اصل میں اس لیے محبت کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے لیے کیریکٹر وائز انسپریشن تھے. بالکل آپ صادق اور امین تھے. بہت بالکل. ورنہ جتنا مشکل ان کے لیے تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ سوچیں نا, بالکل ایک محلے میں آپ رہتے ہیں, ایک دن بندہ اٹھ کے آیا, کہنے لگا رات کو جبریل آئے تھے میرے پاس اور کہا کہ تم نبی ہو اور تمہیں اللہ سے وحی آئے گی, اور میں تم سے کہہ رہا ہوں اپنے مال میں سے اتنا ادھر دے دو, اللہ کے لیے ہجرت کر لو, یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو. اور مطلب کوئی دوست ہے, کوئی کزن ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی نیبر ہے, بھائی کیسے مان لیں یار, ایک بندہ کھڑا ہوا ہم سے چھوٹا بچہ, ہمارا بچہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں, میری بات مانو. واہ, میں تو نہیں مانتا. میری ابو جہل کیا کہتا تھا, مجھے معلوم ہے یہ سچا ہے, کیا میں اپنی چودراہٹ چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑوں گا. ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے, ہمیں تو ملے ہی ایسے ہیں. ہم تو بائی برتھ ان کو نبی مان رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا, ان کا اکرام کرنا, ان کو فالو کرنا بہت آسان ہے ان کے متعلق. لیکن لوگ ان سے کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ آپ کا اخلاق کا کردار. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک عالم یا ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے اس کا ادب اور اخلاق ہوتا ہے. بہت ضروری. آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, آپ اپنی بات کیجیے سچی. ہاں بالکل. اور چلیے آپ نے کہنا بھی ہے نا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو شخص یہ کہتا وہ جھوٹا ہے. آپ نام لے کے جھوٹ بول رہے ہو, پن پوائنٹ کرتے ہیں اس طرح سے, نام لے رہے ہو آپ. بالکل. تو نمبر 3, جو امت کو جوڑنے والے ہو نا, جو امت کو جوڑنے والا ہوگا نا, وہ جنت جہنم کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتا ہوگا. بالکل. اس کے پاس یہ والی رسید بک نہیں ہوگی, ایسی زبان نہیں ہوگی. تو جو امت کو جوڑتے ہو, جو امت کی بات کرتے ہو, وہ اچھا عالم وہ ہوگا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ شخص, وہ عالم کا وہ مینٹور فقہ الواقع کو جانتا ہو, یعنی اس زمانے کے حالات اور معاملات کو سمجھتا ہو. کئی بڑے بڑے علماء کے پاس جائیں گے, بہت بڑے علماء ہوتے ہیں اور ان کے علم کی کوئی وہ نہیں, یعنی مثال ہی نہیں ہے. باہر علوم ہے, اس سے اوشنز ہیں. لیکن بعض اوقات آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کو بالکل اپنے عرف جس زمانے میں وہ رہ رہے ہیں اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. خاص طور پہ ہمارے ملکوں کے اندر, بر صغیر کے اندر, چونکہ ہم نے
جو ہماری ہے نا پرابلم یہ ہے، سب سے بڑا ڈائلیما ہمارا یہ ہے کہ ہماری علماء کی اہل علم اور عام لوگوں کی لینگویج کا فرق ہے. بالکل جیسے وہ کچھ اور پڑھتے سنتے ہیں، ہم کچھ اور پڑھتے سنتے ہیں. ہم ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. ہماری دنیا کچھ اور چل رہی ہے، ان کی دنیا کچھ اور چل رہی ہے. یہ تو اب کچھ سوشل میڈیا آیا ہے اور چیزیں سب سن اور دیکھ رہے ہیں، تو لوگ تھوڑا تھوڑا سا کم از کم ویژن کرنے لگے. لیکن ابھی بھی زیادہ تر جگہوں پہ اسلامیات ہی پڑھائی جاتی ہے، اسلام نہیں پڑھایا جاتا. ایسے ہی تو کوئی شخص جس کو آپ مینٹور بنانا چاہتے ہو یا ریلیجسلی جس کو آپ کے عالم ہے، وہ فقہ الواقع کو بھی سمجھتا ہو، اس کو دنیا کے حالات وغیرہ کا بھی پتہ ہو، معاملات کا پتہ ہو، دنیا میں کیا چینجز آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، تاکہ وہ آپ کو حالات اور واقعات کے مطابق آپ کو کوئی مشورہ دے. واللہ عالم. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی. ایک نام لیے بغیر ایک صاحب ہیں، ان کو دیکھ رہا، ان کا لیکچر ایسے دیکھا تو کسی نے پوچھا، جیسے کراچی کا ہی واقعہ تھا، کسی نے ریلیٹ کیا کہ جیسے نا وہاں پہ پانی کا کسی جگہوں پہ بہت زیادہ ٹینکر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے ہمارے گھر میں، وہ اتنا نہاتا ہے ٹینکر خالی کر دیتا ہے. تو جی مفتی صاحب سے پوچھا کیا کریں، تو اس نے کہا کہ جی اس کو پولیس کو پکڑاؤ، اس کو 2 چھتر مارے گا ٹھیک ہو جائیں گے. اب انہوں نے مزاحمت کر کے بات ٹال دی. تو اب پیچھے جو آپ ابھی نا واقعات، یار کیا ہو سکتا ہے اس کو وہ OCD کا شکار ہو، اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے، کیا ہم اس کو پیار سے بیٹھ کے سمجھ لیں. تو ایسا شخص جو مینٹور ہو، جو اس کو نالج بھی ہو، ساری چیزیں ہوں. تو یہ آپ کی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ مفتی صاحب نے مذاق میں کہا ہوگا، سیریسلی کہا کہ چھوٹے نہیں، وہ انہوں نے مذاق میں کر کے بات بھی ختم ہی کر دی. تو وہ ویسے تو لوگوں کو لگا کہ اچھا بس ٹھیک ہے، وہ مذاق ہو رہا ہے یا کچھ. تو وہ اگر آپ اس کو شروع میں کر کے کر لیں، لیکن اس سے ایک عام بندے کو تاثر ہی گیا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، OCD سے اس وقت ریلیجس OCD اتنے ہائی نمبر پہ آ گئی ہے کہ کتنے لوگ بارے پتہ چل رہا ہے کہ ریلیجس OCD ہے. ان کو بھی فکر ہوتی ہے ہمارا وضو نہیں ہوا، گھنٹوں لگے رہتے ہیں نماز میں. ہم نے یہ لفظ صحیح نہیں کہا، یہ ہمارا عین صحیح نہیں نکلا، قاف پوری پھر دوبارہ سورہ فاتحہ. ہم نے رکوع میں یار شاید 3 دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، نماز توڑ دی، پھر شروع. ریلیجس OCD از ویری ہائی دیز ڈیز، بہت بڑھتا جا. اب اگر اس کو یہ اویئرنیس نہ ہو اور وہ اس OCD کے ایشو کو سمجھتا ہی نہ ہو، وہ شیطان تنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو کیسے ہینڈل کریں گے آپ؟ یو جسٹ کانٹ ہینڈل اٹ. دیر از اے تھراپی فار اٹ، دیر از اے پروسیس فار اٹ. تو یہ آپ جیسے میں نے کہا نا، تو اس کو اگر حالات معاملات کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ تو بڑی پرابلم ہے. اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو عالم یا پھر ایک اسٹوڈنٹ آف نالج از اے بیٹر ورڈ، ایک اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے وہ جب لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہے تو اس کو سیکولر جو علوم ہیں ان کا بھی پتہ ہو، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے OCD کے بارے میں بتایا، پھر لوگوں کو ریلیجس OCD بھی ہے. تو ہم کئی دیکھتے ہیں، کئی لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ لبرل مائنڈ سیٹ کے جو ہوتے ہیں وہ ان کو اس کے لحاظ سے ہی تھراپی کرتے ہیں. تو کیا ہمارے جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کو سائیکالوجی بھی، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں سائیکالوجی نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو کیا ان کو یہ علوم جو ہیں جو سیکولر ہیں، سائیکالوجی ہے یا سوشیالوجی ہے، اس طرح اس کی نالج ہونی چاہیے تاکہ ہمارے سامنے جو ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ جس مسئلے کو پوچھنے آیا تو ہم اس کی روشنی میں، یعنی اسلامک پرسپیکٹو میں ہم اس کو سائیکولوجیکل ایشوز اس کے ہم ڈیل کر لیں. تو آپ کا سوال کیا ہے اس میں؟ اس میں جانو کہ کیا ہمارے جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کو یہ سیکولر نالجز بھی لینے چاہیے، علوم حاصل کرنے چاہیے؟ جی بالکل کرنے چاہیے. اور دیکھیں اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے سلف صالحین کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مدارس میں ہی جو لوگ ہوتے تھے، جو ڈاکٹرز ہوتے تھے، جو انجینئرز ہوتے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی، میتھمیٹیشینز ہوتے تھے، یہ سب کے پاس بنیادی دینی تعلیم بھی موجود ہے. بالکل ایسے. اچھا ضروری ہے سب فقہا ہوں، علماء ہوں، لیکن ان کے بنیادی دینی تعلیم اور اورینٹیشن سب موجود ہوتی تھی. پھر آج کل کے جیسے میں نے آپ کو کہا، ایک بہت بڑا ڈائلیما تو ہمارے سب کانٹینٹ کا یہ ہے کہ زبانوں کا بڑا ڈفرینس ہے. بالکل. تو وہ جو چیزیں پڑھے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ وہی ریلیجس جو ہے میگزینس پڑھ رہے ہیں، وہ ریلیجس اخبار پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ان کے پاس ایشوز پہ کوئی بات ہی نہیں آتی، تو وہ انہوں نے پڑھ بھی لیا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا OCD اور ریلیجس OCD کیا ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے ادارے میں، اپنے مدارس میں، اپنے علماء کے لیے آپ کبھی کسی میڈیکل فیلڈ سے بلاتے ہیں کہ بھائی اس وقت کرنٹ ایشوز کیا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ کے کیا مسائل ہیں. کبھی آپ بزنس اس سے بلاتے ہیں، کبھی آپ بینکنگ سیکٹر سے بلائیں، آئیے آپ ہمیں اورینٹیشن دیں کہ یہ بینکنگ سیکٹر کیا ہے، آپ کے پاس کس قسم کے سوالات آ رہے ہیں، آپ مختلف فتاوے پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں.
پھر آپ ان کے سوالات جمع کرتے ہیں, لوگ اپنے بلاتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور آپ پورے سسٹمس کو, میکینزم کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہاں جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ایڈریس کر سکیں. ورنہ آج کئی لوگ اور رونا یہ ہے کہ جی مولوی صاحب کے پاس گئے, ہم نے ان سے فلاں مسئلے کا پوچھا, کرپٹو کا پوچھا, ایسے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں, پتہ ہی نہیں, بس یہ حرام ہے. بھائی کیوں حرام ہے بتائیں تو صحیح. لاجک حرام ہے, بالکل. ہم نہیں کہہ رہے حلال ہے, حرام ہی مانتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم ایکسپلین کریں نا اسلام کے کس اصول کے مطابق یہ کرپٹو جائز نہیں ہے. کیا چیز ایسی ہے, جیسے میں نے ایک دفعہ کرپٹو کے بارے میں پوچھا تو مجھے میرے شیخ نے کہا کہ جی چونکہ وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جو ہے وہ قانونی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو مان لیں. میں نے کہا نہیں شیخ, کئی ملکوں میں اب یہ لیگل ہو گئی ہے, اور ابھی لیٹلی 2-3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے دبئی میں پیمنٹ ہوئی اور وہاں پہ کیس چلا کورٹ کے اندر. کورٹ نے کہا کہ نہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس پیمنٹ کو. کئی ملکوں نے باقاعدہ ملکوں میں کرپٹو ATMs ہیں, کرپٹو سے پیمنٹس ہو رہی ہیں, انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا. اب تو پاکستان میں بھی آج ہی میں نے بڑا کرپٹو ریزرو جو ہے انہوں نے اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کو اس کی باقاعدہ منظوری ہو گئی ہے. تو ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دنیا میں ہے ہی نہیں لہٰذا یہ ناجائز ہے. لیکن کنٹینیوس اپڈیٹ ہونا, اور پھر یہ کہ ہمارے علماء کے اندر بھی جو علماء ہو جائیں نا تو پھر ان کو اپنے ملٹی انٹرسٹ بھی بنانے چاہیے. یعنی اسلامیات کے علاوہ اسلام کی فکر بھی کہ بھائی کچھ لوگ فائنینس سائڈ پہ, بینکنگ سائڈ پہ ایکسپرٹیز حاصل کرنا, پڑھیں اس کو مستقل ریسرچ کریں, اسٹڈی کریں. کچھ لوگ جو میڈیکل سائڈ پہ اپنے آپ کو لے کے جائیں, اسٹڈی کریں, جو نئے پرابلم, نئے چیلنجز, ایشوز آ رہے ہیں ان کو دیکھیں. تو یہ کیپیسٹی اب ظاہر بات ہے ہر جو فرٹرنیٹی ہوتی ہے یہ اس کا کام ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایکسپوجر کو بڑھائے. اور چونکہ جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری پوری امت کی ہوتی ہے, تو ہمیں بھی اس احساس لینا چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کریں مختلف فیلڈز کے لیے, تاکہ ہمارے پاس تمام لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایکسپرٹیز کمپیٹنسی موجود ہو. تو اس طرح کچھ چیزیں کی جائیں گی تو ہم ان چیلنجز کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹیکل کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا اپنا جو انسٹیٹیوٹ ہے اذان انسٹیٹیوٹ, اس کے مطابق بھی یعنی آپ کے بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس وغیرہ ہوں گے اور چل رہے ہوں گے, تو اگر ہم آخر میں یہ بات کرنا چاہیں کہ آپ آج کے جو نوجوان کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے اپنا جو عزم ہے, ایمبیشیس ہیں اس کے اندر وہ عاجزی اور انکساری, اور آپ نے بھی بات بڑی خوبصورت کی ادب و اخلاق, ان چیزوں کو جو اس نے شامل کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کیا خاص پیغام ہو کہ جس کی روشنی میں وہ پرعزم بھی رہے, وہ دینی بھی رہے, اس کے اندر ادب و اخلاق بھی آئے, اور وہ کیسے ایک چیزوں کو لے کر چلے, جو مین کچھ خصوصیات کیا ڈیولپ کر لے اپنے اندر. اچھا دیکھیں, جس مقصد کے لیے ہم نے اذان انسٹیٹیوٹ بنایا نا وہ یہ تھا کہ ہم عام مسلمانوں کو اچھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں. ہم علماء نہیں بناتے اذان انسٹیٹیوٹ میں, ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں وہ علماء کے لیے نہیں ہیں, عام انسان کے. ہم عام مسلمان کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو لیکن وہ اچھا مسلمان بن جائے. تو وہاں جا کے وہ جس ایریا میں بھی کام کرتا ہوگا ہر جگہ جا کے اسلام کی تعلیم مطابق کام کرے گا. بالکل. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے, اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو جائے, اور وہ زندگی میں جو فیصلہ کرے وہ سوچ کے کرے کہ میرا اللہ اور میرا رسول کیا کہتا ہے. یہ ہمارا آبجیکٹو ہے. اسی لیے ہم جتنے بھی کورس ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو لائف ہے نا اس پہ اس کا کیا بینیفٹ ہوگا اور کیسے وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور کیسے سوشلی کنٹریبیوٹ کر سکے, ہے نا. تو وہ اگر اسٹرانگ مسلم بن جائیں گے, اچھے مسلمان بن جائیں گے, تو پھر انہی کے کچھ بچے مدرسے بھی جائیں گے, انہی میں سے کچھ لوگ ڈاکٹرز ہوں گے, کچھ انجینئرز ہوں گے, کوئی بزنس مین ہوں گے. وہ ہر جگہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر اسلامک ویلیوز کو اپلائی بھی کریں گے, امپلیمنٹ بھی کریں گے, اور اس کے مطابق فیصلے بھی کریں گے. تو ہم اپنے اس ویژن کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ ہم عام مسلمانوں کو اچھا مسلمان بنائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ عالم نہیں بن سکتے, نہ بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ اتنے سے علماء میں اتنے جھگڑے ہیں, پتہ نہیں سارے ہوگا تو کیا ہوگا, جنگیں شروع ہو جائیں گی شاید. تو ہمیں بہت سارے اچھے مسلمان چاہیے, اچھے مسلمان جو اپنے ایمان کا سودا نہ کرتے ہوں. یہ بہت خوبصورت آپ کا جو یہ بات ہے نا کہ ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے. اچھا مسلمان بنیں گے تو ہم آگے اوروں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کا آج جو ہم نے چیزیں آپ سے سیکھی ہیں, جانی ہیں, بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک خوبصورت انداز میں ان کو بیان کیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ مزید جو ہے ہمارا آپ کے ساتھ تعلق رہے, ہم آپ سے مزید چیزیں سیکھیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ آ جانے کا, بہت شکریہ. اور ہم سب جو ناظرین, یہ آج جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں انہوں نے جو آپ کو بات بتائی کہ کیسے ایک عام مسلمان رہتے ہوئے ہم ایک اچھا مسلمان بننے کی طرف کا سفر جاری رکھیں. آپ
ایمبیشنز بھی اپنی رکھ سکتے ہیں. آپ کو اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس کو دینی بنانا ہے, آپ کو ادب و اخلاق کو دیکھنا ہے, آپ نے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنی ہے جس سے آپ جو ہے ایک آخرت سینٹرک گولز اچیو کر سکیں, ایک ویژن اورینٹیڈ لائف آپ بنا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.